अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कभी अच्छा वक्त होता है, कभी बुरा वक्त होता है। अच्छा वक्त होता है तो हम शुक्र अदा करना भूल जाते हैं, बुरा वक्त होता है तो हम अल्लाह से जो है वो माफ़ी मांगना जो है वो भूल जाते हैं। बुरे वक्त में हम हर उस शख्स को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं जो शख्स हमारे लिए किसी भी वक्त में उसने कोई भी गलत काम कर दिया हो। मेरी ज़िंदगी का बुरा वक्त चल रहा है तो फलाने की वजह से चल रहा है। नहीं, आपने वक्त की कदर नहीं की और वक्त के साथ जो है वो चलने की आप में हिम्मत नहीं थी। किसी की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका वक्त ख़राब कर सके। 2 बजे यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो लोगों की दुकानें खुलती हैं। आपकी क्या कामयाबी है ये कि जिसमें आपने सुबह के वक्त जो है वो सो जाना है, जब उठने का वक्त है आप सो गए हैं, और जब सोने का वक्त है तो तब आप उठे हुए हैं। जिनकी ज़िंदगियों में वक्त की अहमियत होती है वही मुल्क बचाते हैं। जिनकी ज़िंदगियों में वक्त की अहमियत होती है वही मुल्क बनाते हैं। जिनकी ज़िंदगियाँ वक्त के मुताबिक चलती हैं वही रिश्ते निभाते हैं। लंबी रेस में भागना है तो फिर आपको अपने स्केड्यूल करना पड़ेगा, वक्त के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जो वक्त के साथ नहीं चलता वक्त उसकी कदर नहीं करता। अपनी जिंदगी को आप फजूल मत बनाएं। रात को ना सोना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसानदेह अमल बन सकता है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कभी अच्छा वक्त होता है, कभी बुरा वक्त होता है। अच्छा वक्त होता है तो हम शुक्र अदा करना भूल जाते हैं, बुरा वक्त होता है तो हम अल्लाह से जो है वो माफ़ी मांगना जो है वो भूल जाते हैं, या अपने गुनाहों की जो हमने कफ़ारा अदा करना होता है वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुरे वक्त में हम शिकायतें करते हैं। बुरे वक्त में हम हर उस शख्स को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं जो शख्स हमारे लिए किसी भी वक्त में उसने कोई भी गलत काम कर दिया हो, या ये जी बुरा वक्त आया तो इसकी वजह से आया, ये बुरा वक्त इसने क्रिएट किया, मेरी ज़िंदगी का बुरा वक्त चल रहा है तो फलाने की वजह से चल रहा है। नहीं, आपकी ज़िंदगी के बुरे वक्त के ज़िम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आपने वक्त की कदर नहीं की और वक्त के साथ जो है वो चलने की आप में हिम्मत नहीं थी। किसी की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका वक्त ख़राब कर सके। अगर आप डिटर्मिनेंट हैं, अगर आप जो है वो अपने वक्त मुकर्ररा पर अपने काम करने के आदी हैं, तो कोई दुनिया का बंदा आपको नहीं हिला सकता, आपके वक्त को ज़ाया नहीं कर सकता। डिपेंड ऑन यू कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। देखें, जो बहादुर लोग हैं, ज़हीन तरीन लोग हैं, काबिल तरीन लोग हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, वो सुबह वक्त मुकर्ररा पर उठते हैं। जिस तरह से चरिंद परिंद सुबह ही उठकर अपने लिए खाने की तलाश में निकल जाते हैं और फिर शाम ढलते ही जो है वो अपने घरों को लौट जाते हैं, यही इंसान का भी काम होना चाहिए। ये 9 to 5 जो एक टेबल बना हुआ है ना ऑफिस का, कि 9 to 5 जो है वो आपने अपनी ड्यूटीज़ देनी है, ऑफिस जाना है, ये बेहतरीन है। 9 to 5 काम करें और उसके बाद आराम करें। उसके बाद आप अपने जो है वो, अगर सेकंड कोई जॉब करते हैं या आप सेकेंडली अपना कोई जो है वो शौक पूरा करना चाहते हैं तो उसके साथ टाइम स्पेंड करें। टाइम बर्बाद नहीं करें। मैं ये कहती हूँ कि सोते रहते हैं। 2 बजे यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो लोगों की दुकानें खुलती हैं, 2 बजे यहाँ पर जो है वो लोगों के काम स्टार्ट होते हैं, दोपहर पड़ जाती है, सूरज जो है वो अपनी आबोताब के साथ चमकना शुरू कर देता है, लेकिन पाकिस्तान में 2 बजे से पहले लोग अपने काम पर नहीं आते और लेट नाइट दुकानें खुली रहती हैं, शॉपिंग हो रही होती है, खाबे चल रहे होते हैं, खाने के लिए जो है वो रात को कैफेटेरियाज़ खुले होते हैं। सारी नौजवान नस्ल जो है वो वहाँ पर बैठकर जो है, एक तो बेरारवी का शिकार है, दूसरे जो है वो इनके मसाइल ये हैं कि ये ज़हनी तौर पर जो मरीज़ हैं वो सारे शाम को निकल कर जो है वो रात को निकल कर जो है वो बैठ जाते हैं एक जगह पर अपना जुंगटा बना के और फजूल किस्म की प्लानिंग्स करते हैं, और सुबह 5 बजे तक इनकी प्लानिंग्स चलती हैं और फिर 5 बजे के बाद जाकर सोते हैं तो शाम को 5 बजे उठते हैं। ये क्या ज़िंदगी है आपकी? आपकी क्या कामयाबी है ये कि जिसमें आपने सुबह के वक्त जो है वो सो जाना है, जब उठने का वक्त है आप सो गए हैं, और जब सोने का वक्त है तो तब आप उठे हुए हैं। लाहौर वाले ख़ास तौर पे, पाकिस्तान में लाहौर एक ऐसा वाहिद शहर है, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ लाहौर से है, तो मैं ये समझती हूँ कि लाहौरिये जो है ना, ये तो रात को नहीं सोते। रात को ना सोना आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसानदेह अमल बन सकता है। आपको बीमारियां लग सकती हैं, आप साइकोलॉजिकल डिजीज़ में आ सकते हैं, आपका टेम्परामेंट लूज़ हो सकता है, आप एग्रेसिव पर्सनालिटी बन सकते हैं, आप सच्चाई और हक से दूर हो सकते हैं, आपके अंदर इंसानों वाली खसलतें ख़त्म होके ऐसी खसलतें जो है वो शामिल हो जाएंगी कि जिस पर शायद जानवर भी अमल नहीं करते, अगर आप वक्त के साथ नहीं चलते, अगर आप वक्त को कम्पीट नहीं करते। देखें, वक्त मुकर्ररा पर हर चीज़ करना हमें रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है वक्त के लिए। और जो दुनिया में अगर फोर्सेस कामयाब हैं, तो आपको पता है पाकिस्तान में हमारी आर्मी फोर्सेस क्यों कामयाब हैं? क्योंकि वो वक्त पे मुकर्ररा पे काम करते हैं। एक कमांडो जो है ना, वो सुबह के वक्त जो है वो उठता है और फिर उसने जो है वो अपनी प्रैक्टिस करनी है, उसने अपना नाश्ता करना है, उसने अपने आप अपना सारा दिन स्केड्यूल करना है।
ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا ہے. جن کی زندگیوں میں وقت کی اہمیت ہوتی ہے وہی ملک بچاتے ہیں. جن کی زندگیوں میں وقت کی اہمیت ہوتی ہے وہی ملک بناتے ہیں. جن کی زندگیاں وقت کے مطابق چلتی ہیں وہی رشتے نبھاتے ہیں. جن کی زندگیوں میں وقت کی قدر و اہمیت ہوتی ہے وہی لوگ جو ہے وہ وفا کرتے ہیں اور وفا نبھاتے ہیں. تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ وفادار بنیں، آپ ذہین بنیں، آپ کامیاب بنیں، آپ ایک کامیاب بزنس مین بنیں، یا آپ ایک کامیاب جو ہے وہ انسان بنیں، ایک کامیاب ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، وٹ ایور آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، تو آپ کو وقت کے ساتھ چلنا ہوگا. کامیاب لوگوں کی ہسٹریاں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ نظر سے نظر اور قدم سے قدم ملانے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں، تب جا کے وہ کامیاب ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے 10 گھنٹے سوتے رہو اور جو ہے وہ اماں آوازیں لگا رہی ہیں ادھر سے، اٹھ جاؤ بچوں اٹھ جاؤ، تم لوگ جو ہے صبح ہو گئی ہے، دوپہر ہو گئی ہے، نہ ناشتے کی فکر ہے آپ کو، آپ کا سارا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب. کیونکہ آپ جب دوپہر کو 2 بجے اٹھ کے 3 بجے اٹھ کے ناشتے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا دوپہر کا جو ایک لنچ ٹائم ہے وہ ختم ہو گیا، وہ ڈسٹرائے ہو گیا. اس کے بعد آپ نے شام کو جو ہے وہ باہر کے لوازمات کھانے شروع کیے اور اس سے آپ کا کولیسٹرول لیول اور ساتھ میں آپ کا جو ہے وہ ایک یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. آج کا 30 سال کا نوجوان جو ہے وہ بیمار کیوں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پہلے زمانے میں 100 سال کے لوگ بھی بیمار نہیں ہوتے تھے، ان کی نظر خراب نہیں ہوتی تھی، ان کے گردے خراب نہیں ہوتے تھے، ان کا معدہ خراب نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹائم ٹو ٹائم اپنی زندگی کو چلاتے تھے. لمبی زندگی اگر حاصل کرنی ہے، لمبی ریس میں بھاگنا ہے، تو پھر آپ کو اپنے اسکیجول کرنا پڑے گا، وقت کو وقت کے ساتھ چلنا پڑے گا. کیونکہ جو وقت کے ساتھ نہیں چلتا وقت اس کی قدر نہیں کرتا. آپ کیا وقت کی قدر کریں گے یا میں کیا وقت کی قدر کروں گی؟ وقت ہی ہماری قدر نہیں کرے گا. اگر ہم وقت کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کریں گے، وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے. تو آج سے اگر آپ بے وقت انسان ہیں آپ کی زندگی میں وقت کی کوئی قدر اور اہمیت نہیں ہے، تو آج کے میرے ویلاگ کے بعد جو ہے وہ وقت کی قدر کرنا سیکھو. صبح اٹھو، جلدی اٹھو، اور جلدی اٹھ کے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلو. اپنا ٹائم شیڈیول بناؤ. اپنے لیے جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز ٹائم رکھو، اپنا واک ٹائم رکھو، اپنے ساتھ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم رکھیں. آپ کے گھر میں بچے ہیں، ضروری نہیں آپ کے اپنے بچے ہوں، آپ کے بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، وٹ ایور جو بھی بچے ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کریں مینٹلی سیٹسفیکشن کے لیے. بچوں کے ساتھ گیمز کریں، بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلیں کودیں، ان سے بات کریں، ان سے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے ان کا آئی کیو ای کیو لیول کے حساب سے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں. اور ساتھ میں خاص طور پہ بڑوں بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے سیکھیں، اچھی باتیں سیکھیں. یہ آپ نے ٹائم مینج ہے، یہ ٹائم مینجمنٹ ہے. پھر اپنی جاب بھی کریں، جاب سے جا کر اپنی نیند بھی پوری کریں. نیند پوری کرنے کے بعد دوستوں کو بھی جو ہے وہ وقت رکھیں، ان کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کریں. اپنی زندگی کو آپ فضول مت بنائیں، اپنی زندگی کا ٹائم سیٹ کریں. میں ایک ایسی بندی ہوں، میں دوستوں سے ملتی ہوں، باہر بھی جاتی ہوں. ویسے تو میرے دوست ووست کوئی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جن سے میری محبت ہے، میں جن کی عزت کرتی ہوں، ان کو میں ٹائم بھی دیتی ہوں. ان کے ساتھ میں چائے بھی پیتی ہوں، ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتی ہوں، گھر والوں کو بھی ٹائم دیتی ہوں، بچے بھی سنبھالتی ہوں، گھر بھی سنبھالتی ہوں، کلینک بھی دیکھتی ہوں. مختلف پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کو نظر آتی ہوں، صبح مارننگ شوز میں بھی آپ مجھے دیکھتے ہیں. میں اپنے ویلاگس بھی کرتی ہوں، اپنا چینل بھی دیکھتی ہوں. میں یہ سارے کام کیسے کر لیتی ہوں؟ میں کوئی روبوٹ ہوں؟ نہیں، میری ٹائم مینجمنٹ ہے. میں نے وقت کی قدر کرنا سیکھا ہے. یہ آپ بھی کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. مجھ جیسی ہمت اور طاقت آپ کے اندر بھی آ سکتی ہے اگر آپ یہ تہیہ کر لیں اور عہد کر لیں آج سے کہ آپ نے ٹائم کے حساب سے کام کرنا ہے. دیکھیں، اگر آپ کی 2 گھنٹے کی میٹنگ ہے نا، تو میٹنگ کو شارٹ رکھیں. جو بھی قابل ترین لوگ ہیں نا، وہ میٹنگ صرف 15 سے اور 30 منٹ کے درمیان جو ہے وہ اپنی میٹنگ کو ختم کرتے ہیں. ٹو دی پوائنٹ بات کرنا سیکھیں. یہ تفصیلیں بیان کرنا، یہ بڑے بڑے قصے بیان کرنا، یہ سٹوریاں سنانا، میں وہاں پہ گیا تھا، وہاں یہ ہوا. آج تک میں نے بیٹھ کے لوگوں کی محفل میں اپنی سٹوریاں نہیں سنائیں. پتہ نہیں میری لائف کی کتنی سٹوریز ہوں گی یا کتنی چیزیں ہوں گی، یا اگر آپ نے میری کوئی سٹوری سنی بھی ہوگی تو وہ اتنی مختصر ہوگی کہ آپ اسے ایک ریل میں سن کے سمجھ سکتے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں. ایسا بنیں، مختصر بات، جامع بات کریں لیکن سالڈ، کہ دوسرے کے دل میں اتر جائے. ایسا بننے کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی. ایسا بننے کے لیے آپ کو ٹائم کی قدر کرنی پڑے گی. ایسا بننے کے لیے کہ جس میں آپ کے الفاظ کی قدر و قیمت روزانہ بڑھتی چلی جائے اور آپ اپنی ویکیبلری اور اپنی جو پاورز ہیں وہ روز بر روز انکریز کرتے جائیں. آپ کو وقت کو سمجھنا ہوگا،
وقت کے ساتھ چلنا ہوگا، وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ کہانیوں میں نا، جب آپ کوئی کہانی دیکھتے ہیں، کوئی فلم دیکھتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ صدمے سے انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک حقیقت بتانے لگی ہوں، یہ کہانیوں میں ہی لوگ صدموں سے مرتے ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقت میں ہم درد کی انتہا تک بھی پہنچ جائیں نا تو زندہ رہتے ہیں، اور زندگی ہمارے لیے تلخ ہو جاتی ہے، اور درد کی انتہا بڑھتی ہے تو انسان نکھر جاتا ہے، اور اتنا نکھرتا ہے، اتنا مضبوط بن جاتا ہے کہ اس کو ہرانے کے لیے دنیا کی تمام طاقتیں بھی اگر آپ چھوڑ دیں نا اس کے اوپر، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ آپ یہ میری بات لکھ لیں۔ تو اس لیے یہ کہانیوں قصوں میں ہی درد سے لوگ مرتے ہیں، حقیقت میں درد کی انتہا ہی انسان کو نکھارتی ہے، اور آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر جو ہے وہ دنیا کا بہترین انسان بناتی ہے۔ آپ یقین کریں، میں کہتی ہوں 2 چیزوں پہ کام کر لیں، وقت کی قدر کر لیں، اور دوسرے اپنے کردار پہ کام کر لیں، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، آپ دنیا کے بہترین لوگوں میں جو آپ کا شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ میری آزمودہ چیز ہے۔ ایک وقت کی قدر کریں، وقت کے ساتھ چلیں، وقت کی بے حرمتی نہیں کرنی، اور ایک اپنے کردار اور اپنی عزت نفس پہ سمجھوتا نہیں کرنا، ایک اپنے کردار پہ کام کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے رسول کے صدقے جو ہے وہ آپ کو وہ چیزیں ملیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ زندگی کس قدر نکھر جائے گی۔ میرے آزمودہ نسخے اور میری آزمودہ بات ہے، یہ میں اپنی ایکسپیرینس سے آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہی ہوں، اس کو کہیں لکھ لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے لیے کسی کو چن لو تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، کہ جب تم نے کسی کو چن لیا تو پھر چہرہ معنی نہیں رکھتا، پھر اس کا ماضی نہیں پوچھا جاتا اس سے، پھر اس کے کردار پہ تبصرے نہیں کیے جاتے، پھر فقط محبت نبھائی جاتی ہے۔ پھر فقط محبت کا تقاضا یہ ہے، اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت بھی وقت مانگتی ہے۔ یعنی وقت کتنا قیمتی ہے، ایک انسان کے پاس سب سے زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ چیز اگر کوئی ہے تو وہ اس کا وقت ہے۔ سب سے قیمتی چیز دنیا میں کسی بھی انسان کا وہ وقت ہے جو وہ آپ کو دے رہا ہے، جو وہ آپ کے ساتھ گزار رہا ہے، جو وہ آپ کے لیے نکال رہا ہے، کیونکہ یہ وقت ہی ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے۔ اگلے سانس پہ بھی بھروسہ نہیں ہے۔ وقت کی قدر کرنا سیکھیں، اور وقت کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ کرنا سیکھیں، تاکہ وقت آپ کی مٹھی میں رہے۔ وقت کو مٹھی میں کرنا ہے تو پہلے اپنے نفس کو مٹھی میں کرنا پڑے گا، اور وقت کی قدر کرنی پڑے گی، اس کی اہمیت کو جاننا پڑے گا۔ تو وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آج برا وقت ہے تو کل اچھا آئے گا، اور آج اگر اچھا وقت ہے تو کل کو برا بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے بلندیوں پر پہنچ کر، شہرت کی بلندیوں کو چھو کر تکبر اور غرور اور اناؤں کی دیوار کھڑی نہ کریں، بلکہ اسی زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ زمین والوں کے ساتھ دوستی کر لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس شہرت میں آپ کبھی زمین پر آ بھی گریں تو اللہ آپ کو سنبھال لے۔ وہ لوگ آپ کو سنبھال لیں جن کے ساتھ آپ نے اس وقت قدم بڑھایا تھا جب آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ میری اس بات کو ضرور سمجھیے گا، اور وہ لوگ ضرور سمجھیے گا جنہیں اللہ نے شہرت دی، جن کا وقت ہے، اور جن کے وقت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی سانسیں چل رہی ہیں، لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں، اور لوگ انہیں سن رہے ہیں، مجھ سمیت وہ تمام لوگ۔ میں اپنی بھی کاؤنسلنگ کرتی ہوں، اگر لوگوں کی کرتی ہوں، کہ شہرت کی بلندیوں پر آ کر بھی آپ نے اگر عاجزی کو نہیں چھوڑا نا تو اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اور وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ آزما کے دیکھ لیں، وقت کی قدر کریں۔